کچھ وائرس کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ کرونا نے بہت سو کو خدا یاد دلا دیا، یہ وائرس مگر خدا کی یاد نہ دلا سکے۔ ایسا ہی ایک وائرس فرقہ پرستی ہے۔ عام مسلمان تو خدا کے حضور میں سر بسجود ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مگر کچھ کو ان لمحوں میں بھی فرقہ وارانہ تعصب چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ ایک گروہ ایران سے لوٹنے والے زائرین کو برا اور قصوروار بنا کر پیش کرنے کی فکر میں ہے، اور دوسرے کی کوشش ہے کہ تبلیغی جماعت کے مسافروں کو کسی طرح جاہل اور احساس سے عاری ثابت کر دیا جائے۔ ممتاز دانشور اور صحافی خورشید ندیم صاحب نے اپنے حالیہ کالم میں کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں اس مسلکی تعصبات میں لتھڑے مذہبی طبقات کی جہالت کا رونا رویا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب تو مذہب تجارت ہے، عصبیت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، سیاست ہے، اگر نہیں ہے تو خدا خوفی نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنے اپنے فرقے کی فکر ہے، اپنے اخلاق کی نہیں۔ اب مذہب تجارت کیسے ہے؟ ذرا سنیے۔ مقدس مقامات کا سفر اب ایک کاروبار ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے لے کر نجف اور کربلا تک سارا سال قافلے رواں دواں رہتے ہیں۔ ان اسفار کو منظم کرنے کے لیے کاروباری ادارے ہیں، حج میں ان کا حصہ ہے۔ حکومت 60% حجاج کا انتظام کرتی ہے، 40% نجی منتظمین کے لیے۔ یہاں بھی اہل مذہب اور اہل تجارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ اگر عام حج 6 لاکھ کا ہے تو ایک مقدس مذہبی شخصیت کے ساتھ وہی حج کم و بیش 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ کیا اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے؟ ایک سادہ مسلمان یہی سمجھتا ہے، اور یہ کاروباری اور مذہبی گروہ مل کر اس کا استحصال کرتے ہیں۔ اب مذہب سیاست بھی ہے۔ فرقہ پرست مذہبی شخصیات برادر اسلامی ممالک کے غیر رسمی سفیر کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ خواتین و حضرات ان کے لیے پاکستان کی سیاسی و مذہبی حلقوں میں لابنگ کرتے ہیں، ان کے سفراء کے لیے تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، اور پاکستانی عوام کے دلوں میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی مہم اٹھاتے ہیں۔ جس کو اس بات میں کوئی شک ہو وہ حالیہ بحران میں مذہبی شخصیات کے بیانات پڑھ لے اور سن لے، صاف معلوم ہو جائے گا کہ کون کس ملک کا غیر رسمی سفیر ہے۔ ایک دوسرے ملک کے دفاع میں ان پاکستانیوں کی حمیت جس طرح جوش میں آتی ہے وہ ان کی شناخت بتا دیتی ہے۔ پیمانے اور بھی ہیں، جیسے سعودی عرب پر یمن سے میزائل آتا ہے تو کون مذمت کرتا ہے، اور سعودی طیارے یمن کا رخ کرتے ہیں تو کہاں سے مذمت کے اعلانات جاری ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں کرونا کے پھیلاؤ کے ذمہ داروں کا تعین ہو رہا ہے۔ جب ایران سے آنے والے زائرین کو وائرس کا ماخذ قرار دیا گیا تو دونوں اطراف کے فرقہ پرستوں نے اسے اپنے اپنے مقاصد اور اہداف کے تحت دیکھا۔ رائے ونڈ سے جب تبلیغی قافلے نکلے اور اس کے نتیجے میں کرونا کے پھیلنے کی خبریں سامنے آئیں تو لوگوں کو جوابی وار کے لیے جگہ مل گئی۔ اب چل سو چل، میدان کارزار آباد ہے اور دونوں طرف سے گولے داغے جا رہے ہیں۔ اس سارے قضیے کو ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ دونوں معاملوں میں کچھ افراد کی جانب سے کرونا وبا کے حوالے سے غیر سنجیدگی
دکھائی گئی اور زیادہ غلطیاں حکومت کی جانب سے انتظامی معاملات میں ہوئیں، اور اس طرح ایک انتظامی معاملے کو ہم نے کامیابی کے ساتھ فرقہ وارانہ بنا دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذہب اب ہمارے لیے سیاست، عصبیت، دولت اور شہرت کا ایک ذریعہ ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں مذہب جس کے لیے اتارا گیا۔ اس کا مقصد میرا اخلاقی تزکیہ ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے کہ میں اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر کروں۔ قرآن مجید نے بتایا کہ کامیاب وہی ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آج مذہب اور اخلاق کا رشتہ ختم ہو چکا۔ اہل مذہب نے اخلاق کو طلاق دے دی الا ماشاء اللہ۔ اگر مذہب اور اس کا اصل پیغام سب کے پیش نظر ہوتا تو کروما سب کو اکٹھا کر دیتا۔ ہر مذہبی حلقے سے ایک ہی پکار ہوتی، رجوع الی اللہ۔ لوگ فرقہ وارانہ تعصبات سے بلند ہوتے اور پوری انسانیت کو اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟